نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پھر یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص جس کی وفات اس کلمے پر ہوگی، کلمہ توحید پر، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، جس حال میں اختتام ہوگا وہیں سے اگلی زندگی اسی طرح شروع ہوگی۔ اگر ایمان پر گیا انسان، توحید پر گیا، تو انشاءاللہ آگے کے لیے بھی اچھی امید رکھی جا سکتی۔ لیکن کسی کو بھی زبردستی نہیں کلمہ پڑھوانا چاہیے اس وقت، جیسے زندگی میں کسی کو زبردستی نہیں آپ پڑھا سکتے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو آپ اس طرح نہیں جبر سے کنورٹ کریں گے کہ نہیں تم لازم مسلمان ہو جاؤ، لیکن ورنہ تمہارے سر پہ میں یعنی تمہارا سر اڑا دوں گا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اسی طرح موت کے وقت بھی کسی کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ہاں ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے، تلقین کرنی چاہیے، لیکن جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح موت کے وقت پیشانی پہ جو پسینہ آتا ہے یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ موت کی تکلیف برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت آیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کی تکلیف دیکھ کر میں کبھی کسی کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی۔ مومن کے لیے وہ تکلیف اس کی اگلی پچھلی خطاؤں کا کفارہ ہو جاتی۔ اس وقت اگر آپ کسی کو نزا کے عالم میں دیکھیں کہ وہ تکلیف میں ہے، کوئی قومے میں ہے، اس کی سانس بہت مشکل سے آ رہی اور اتنی مشقت اور جدوجہد ہو رہی ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں، تو اس پر بھی پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دکھ تو ہوتا ہے، ایک تکلیف میں کسی کو دیکھ کر انسان خوش تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات پر پھر اطمینان رہے کہ ایک اچھا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں، میت کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی میت دنیا سے جاتی ہے اور اس موت کے وقت اگر اس کی حالت خراب ہو زیادہ تو لوگ بدگمان ہونے لگتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کیا کیا خرابیاں کی ہوں گی اور کیا کیا برائیاں کی ہوں گی، تو جب اس کی موت بہت خراب ہو رہی ہے، اللہ کو پتا ہے کون کیا ہے اور اس وقت آخری وقت میں اس کے اوپر کون سی تکلیف گزر رہی ہے۔ لیکن حدیث کے مطابق موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح شہادت کی موت کی آرزو کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے دنیا سے رخصت ہونے کا، کیونکہ شہید کا نہ حساب ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے پوچھ ہوتی اور فوراً اس کی روح جنت میں داخل کر دی جاتی۔ بڑی شہادت کے علاوہ انسان اگر پیٹ کی بیماری میں فوت ہوتا ہے یا ڈوب کے فوت ہوتا ہے یا گر کے، یا اس کے اوپر کوئی عمارت گر جاتی ہے زلزلے وغیرہ میں، یا کوئی سیلاب میں مر جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور ایسی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس پر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں برا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بہت گناہگار ہوں گے اس لیے ان کی یہ شامت اس طرح آئی۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، لیکن اس بات کے بارے میں تسلی رکھیں کہ انشاءاللہ ان کا انجام اچھا ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کو شہید ہونے کی خوشخبری دی گئی۔